والحسین والا علیہ سیدنا جد الحسن والحسین۔ آئیے ایک مرتبہ اور حضور پر نور رحمت عالم محمد مجتبیٰ مدنی تاجدار رحمت عالمیان طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب دانائے غیوب ختم الرسول خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع حوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادین الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین ویاس المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ بقار خے شہرانم اغثنی یا رسول اللہ بقار خے شہرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جستمل جائے ندارم جستم آوائے ندارم جستمل جائے ندارم جستم آوائے توئی خود ساجو سامانم اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید دردیسیانم اغثنی یا رسول اللہ رضا یسائل بے پر توئی سلطان لا تنہر شہا بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ چراغ مسجد و محراب و ممبر ابوبکر عمر عثمان و حیدر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، محرم شریف کا یہ جو ہے پہلا چاند ہو چکا، دوسری شب ہے۔ کہتے ہیں کہ باادب سر در اقدس پہ جھکا کر رکھو باادب سر در اقدس پہ جھکا کر رکھو لو محمد کے در پاک سے لگا کر رکھو لو نسبت محمد کے در سے محمد کے نواسے سے لگا کر رکھو لو محمد کے گھرانے سے لگا کر رکھو اور ایک نہ ایک روز تو تعبیر ملے گی ان کو ایک نہ ایک روز تو تعبیر ملے گی ان کو خواب آنکھوں میں مدینے کے سجا کر رکھو خواب آنکھوں میں مدینے کے سجا کر رکھو اور ان کی ایک نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ ایک نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائیں گی۔ دل کو سرکار کا دیوانہ بنا کر رکھو دل کو سرکار کا دیوانہ بنا کر رکھو اور ان کے قدمین میں جا کر یہ بہانہ ایک دن اشک آنکھوں میں ندامت کے بچا کر رکھو۔ عشق احمد سے بقا پاتے ہیں فانی ارسل عشق احمد سے بقا پاتے ہیں فانی ارسل دل سے دنیا کی محبت کو مٹا کر رکھو دل سے دنیا کی محبت کو مٹا کر رکھو۔ حضرات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی جس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ شیطان کے کئی جال ہے، وہ کسی بھی وہم میں کسی بھی وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور انسان اسی وہم میں بھرم میں رہ جاتا ہے اور اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کی زندگی، اس کی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا تھا کہ ان کی نظر کرم جب نظر ہوتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔
نظر کرم، نظر عنایت، ان کی نظر پھر ان کی نظر ہے، یہ بھی آپ نے سنا۔ اور یہ بھی ساتھ میں ذہن نشین رہے کہ نظر سب پہ نہیں ہوتی، یزیدیوں پہ نظر نہیں ہوتی، فرعونیوں پہ نظر نہیں ہوتی، نمرودیوں پہ نظر نہیں ہوتی، گستاخوں پہ نظر نہیں ہوتی، سمجھ گیا؟ نظر جس پہ اڑ جائے اس کو آفتاب و مہتاب بنا دیتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ اہل نسبت، اہل محبت پہ نظر ہو جاتی ہے، محبت پہ نظر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، رکیں گے تو اجرا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کہ میرے ذریعے سے تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، مغفرت ملے گی، شفاعت ملے گی، اس کے عوض میں بدلے میں تم سے صرف إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی، اور محبت کرنے والوں پہ ہی نظر کرم ہوتی۔ جیسے کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، نظر کرم کو جلدی نہیں مانتے، ٹھیک ٹھاک سے ولیوں کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ نظر کیا ہوتی ہے۔ کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ پہلے محبت تو کرو، محبت کرو گے تو نظر کرم سمجھ میں آئے گی، عنایت سمجھ میں آئے گی۔ محبت کرنے والوں کے لیے ہے بھائی، ہر ایک پہ ابلیس پہ نظر نہیں ہوتی۔ بہرحال کل محبت کے تعلق سے بھی سنا، نظر کرم کے تعلق سے کچھ سنا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں آپ نے سماعت فرمائی۔ شان امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، فنا اور بقا کے معاملات، کہاں رہتے ہیں، پل میں کہاں نظر آتے ہیں، ساری کائنات میں نظر آتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، ان کی رفتار، ان اولیاء کا مقام، ان اہل بیت کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمتیں، حضور کے غلاموں کی یہ شان، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت، اس کے راز، اس کے رموز۔ محبت ادب چاہتی ہے، جب انسان محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا ادب کرے گا۔ جب انسان محبت کرے گا تو ادب کرے گا، جب انسان محبت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جب انسان محبت کرے گا تو اس کی تابعداری کرے گا، جب محبت کرے گا تو اس کی رضا چاہے گا کہ میرا محبوب کس میں راضی ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا رہے گا۔ محبت کا دائرہ بہت وسیع ہے، محبت بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر۔ اسی لیے تو محبت رسول ہی ایمان، محبت خدا ہی ایمان، محبت حسین مانگی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے اہل محبت اہل جنت میں ہوں گے حضرات، کیونکہ محبت کرنے والا جس کے سینے میں محبت آ جائے حضور کی، ان کی آل کی، اصحاب کی، اسے اضطراب رکھتی ہے محبت بے چین رکھتی ہے محبوب سے ملنے کی، محبوب کی رضا چاہتی ہے، محبوب کی ادا چاہتی ہے، محبوب کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہے۔ محبت، جب انسان کو محبت ہوتی ہے الا المودۃ فی القربى، تم جس سے محبت کرتے ہو، پیر سے، مرشد سے، ہے نا، ولیوں سے، اس کی رضا چاہتی ہے۔ محبت عجیب سے ہے، بے چین رکھتی ہے، بے قرار رکھتی ہے، حکم کا پالن کرواتی ہے۔ محبت اضطراب کرواتی ہے، اضطراب میں رہتی ہے۔ محبت راتوں کو جگاتی ہے، محبت اشک بہاتی ہے، محبت یادوں میں گم کرتی ہے، محبت باتوں کو سننا چاہتی ہے، محبت ذکر سننا چاہتی ہے، محبت ان کا ذکر کرواتی ہے۔ محبت مستی کا نام ہے، محبت میں مستی ہے، محبت میں ساگر ہے۔ محبت کا پیمانہ بہت لمبا چوڑا ہے، محبت کا اپنا انداز ہے، محبت میں فقیری بھی ہے، محبت میں بادشاہت بھی ہے، محبت میں چاشنی بھی ہے۔ وقت کا شیخ کہتا ہے، اسلام کا شیخ
جب ہم عرض کرتے ہیں کہ محبت کی کچھ جو ہے ویاخیا ہمیں سمجھائیے، محبت کی تعریف سمجھائیے، تو یوں کہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے۔ محبت قربت چاہتی ہے، محبت قربت چاہتی ہے، قریب ہونا چاہتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، محبوب کی قربت چاہتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، غم سے رہائی، کاروبار چلنے لگے، یہ ہو جائے صحت، یہ چھوٹی چھوٹی مانگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ عام لوگ مانگتے ہیں، مگر محبت کیا چیز چاہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے۔ اور غم سے رہائی کب ملے گی؟ جب صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، غم سے رہائی ہوگی، بیماریاں ختم ہوگی، غم سے رہائی ہوگی، کاروبار سلامت چلے گا، غم سے رہائی ہوگی۔ غم سے رہائی، غم سے آزادی کب ہوگی؟ جب ساری پریشانیاں حل ہوگی۔ ایک عاشق محبوب کیا کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو سمجھو کہ خدا ہی مل جائے۔ ہم تو تجھے چاہتے ہیں، ہم تو تیری قربت چاہتے ہیں۔ الا المودۃ فی القربہ، رسول کی محبت، آل رسول کی محبت، پنجتن کی محبت تجھے چاہتے، اور تو جو مل جائے تو پھر غم کیا چیز ہے؟ تو جو مل جائے تو مشکل کیا چیز ہے؟ تو جو مل جائے تو پھر کیا نہ مل جائے؟ غم سے رہائی تو کیا، ملک کی بادشاہت مل جائے، ساری خدائی مل جائے، تو جو مل جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو سمجھو کہ خدائی مل جائے، خدائی مل جائے۔ وہ محبت چاہتی ہے، اگر آپ اہل بیت سے محبت چاہتے ہو، قربت چاہو گے، وہ مل جائے۔ محبت تو دیدار چاہتی ہے، محبت تو شراب چاہتی ہے، شراب طہورہ چاہتی ہے، شراب دیدار چاہتی ہے، دید چاہتی ہے، عید چاہتی ہے، ملن چاہتی ہے۔ اور اسی لیے اسی محبت نے، یہ کبھی کبھی محبت دوڑواتی ہے، بھگاتی ہے، چلواتی ہے، بے چین کرتی ہے، کبھی محبت صفا پہ لے جاتی ہے، کبھی محبت مروہ پہ لے جاتی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہے نا، محبت لے جاتی ہے۔ کبھی آدم محبت میں 300 سال روتے رہتے ہیں، کبھی محبت کشتی تیار کرواتی ہے، کبھی محبت آنکھوں کی بینائی لے جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف کے غم میں، محبت میں۔ یہ محبت کبھی زکریا کو بے چین کرتی ہے، کبھی یحییٰ کی گریہ و زاری نظر آتی ہے، محبت۔ کبھی محبت بیٹے کو قربان کرنے لے جاتی ہے، کبھی محبت قربان ہونے کے لیے جاتی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، ہے نا، محبت بیماری آ جائے، حضرت ایوب علیہ السلام تو صبر کا بادشاہ بنتے ہوئے نظر آتی ہے، دور ہو جائے تو کہ اللہ یہ بیماری دور کیوں ہو گئی، وہ اچھی تھی۔ محبت کیا کیا کرواتی ہے، ارے محبت کیا نہیں کرواتی ہے۔ موسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، کہاں کہاں دیکھو، داؤد خلیفۃ اللہ کو دیکھو، یعقوب کو دیکھو، حضرت حضور کو دیکھو، محبت ہجرت کروا رہی ہے، مکے سے نکال کر مدینے چلے جا رہے، ہجرت کرواتی ہے۔ محبت ہی تو تھی کہ ہجرت کی، محبت کی بنیاد پر مدینے سے کربلا آ گئے، محبت کربلا لے جا رہی ہے۔ امام حسین کو محبت سنجر سے اجمیر لے آتی ہے، محبت گیلان سے جیلان بغداد لے آتی ہے، محبت سمنان سے کچھوچا لے آتی ہے۔ محبت کہاں سے کہاں دوڑواتی ہے، کیوں حکم ہوا جاؤ، رضائے مصطفیٰ کے لیے مدینہ چھوڑ کر ہند میں آ گئے۔ محبت تھی مدینے سے، مگر رضا کے لیے کربلا آ گئے۔ محبت کہاں کہاں، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو پوری دنیا میں محبت گھماتی رہی، کبھی محبت بٹھاتی ہے، کبھی محبت گھماتی ہے، کبھی محبت پڑھواتی ہے، کبھی محبت چھوڑواتی ہے، نہ جانے کیا کیا محبت ہی محبت۔ الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں کی محبت، ایمان کے عوض میں، اسلام کے عوض میں، قرآن کے عوض میں اور شریعت رسول کے عوض میں، مودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں کی محبت۔ آقا خلاصہ کیجئے، چادر میں لیا مطلب علی سے محبت،
اسلام کے عوض میں چادر میں لے کر کہہ رہے مطلب علی سے محبت، مطلب فاطمہ زہرا سے محبت، مطلب قربا کا مطلب حسن سے محبت، امام حسین سے محبت اور ان کی آل سے محبت، مطلب زین العابدین سے محبت، علی اکبر سے محبت، علی اصغر سے محبت، بنت ام مریم سے محبت، سیدہ سے محبت، ان کی آل اولاد سے محبت، مطلب کیا؟ امام باقر سے محبت، امام جعفر سے محبت، موسیٰ کاظم سے محبت، مطلب کیا؟ حضرت علی تقی سے محبت، امام نقی سے محبت، علی رضا سے محبت، حسن عسکری سے محبت، غوث اعظم سے محبت، غریب النواز سے محبت، قطب الدین بختیار کاکی سے محبت، محبوب الہی سے محبت، بابا فرید سے محبت، محبوب یزدانی سے محبت، قطب الاقطاب، قطب عالم گجرات سے محبت، شیخ الاسلام، شہنشاہ گجرات، ہم شبیہ رسول شاہ عالم سے محبت۔ یا رسول اللہ یہ ساری اہل بیت سے محبت کیوں؟ کہا محبت کرو گے تبھی تو تمہیں اسلام قرآن دونوں سمجھ میں آئے گا۔ جب تک تم غوث سمنانی سے محبت نہیں کرو گے تمہیں سورہ فاتحہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب تک تم سلطان الہند غریب نواز سے محبت نہیں کرو گے اسلام کا راج سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اے مسلمانوں، اے نمازیوں، نماز کا راج سمجھنا چاہتے ہو؟ اے روزے داروں، روزہ کا راج سمجھنا چاہتے ہو؟ اے حاجیوں، حج کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہو؟ اے زکوٰۃ دینے والوں، زکوٰۃ کی حکمت سمجھنا چاہتے ہو؟ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے آل سے محبت کرو، میرے بندہ نواز سے محبت کرو، میرے چراغ دہلوی سے محبت کرو، میرے اولیاء سے محبت کرو، میرے غلاموں سے محبت کرو۔ آقا کہتے ہیں میرے غلاموں سے محبت کرو، یہ محبت ہے۔ جب یہ کرو گے تو سجدہ بھی کرو گے اور سجدے کا فیض بھی ملے گا، راج بھی سمجھو گے، اسلام کا کلمہ بھی پڑھو گے اور کلمے کا جو راز ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جب تم قربانی کرو گے تو قربانی بھی ادا ہوگی اور اس قربانی کے پیچھے اوپر نیچے کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ محبت ان سے کرو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے، شریعت رسول سمجھ میں آ جائے، طریقت سمجھ میں آ جائے، حقیقت و معرفت سمجھ میں آ جائے، تمہیں صداقت و عدالت سمجھ میں آ جائے، شجاعت و بہادری سمجھ میں آ جائے، امامت و خطابت سمجھ میں آ جائے، شہادت و شجاعت سمجھ میں آ جائے۔ ان سے محبت کرو، اور یقیناً جنہوں نے محبت کی وہ سمجھ گیا۔ کیسا سمجھا؟ کیسا سمجھا؟ امام علی رضا رضی اللہ عنہ خوبصورت تھے، اور ہر امام خوبصورت ہے، نور والے لوگ ہیں، نوری گھرانہ ہے، یہ تو خوبصورت ہے ہی ہے گھرانہ۔ جب ان کے مزار اتنے خوبصورت ہے، کسی مزار کو آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے ولی ہو، صحابہ اہل بیت ہو، جب ان کے مزار اتنے خوبصورت ہیں، ان کی تربت سے خوشبوئیں آتی رہتی ہے تو وہ کتنے خوبصورت ہو گئے، ہے نا۔ جب مزار کا یہ عالم ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے، تو پھر خود سرکار کا عالم کیا ہوگا، صاحب مزار کا عالم کیا ہوگا، ہے۔ یہ مزار پہ جانا بھی محبت ہے نا، ان کا نام لینا بھی محبت ہے، ہم سے محبت مانگی گئی، محبت میں سب چیز آ گئی۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اہل بیت ہے ان کے مزار اتنے خوبصورت، امام علی رضا بڑے خوبصورت ہیں۔ جا رہے ہیں، ایک لڑکا اچانک دیکھا کہ لوگ ان کے دائیں بائیں ہیں، ارد گرد ہے، اور ان کے پیچھے جا رہے بچے نے سوچا کہ کون ہے یہ؟ مجوسی لڑکا تھا، ایمان والا نہیں تھا، ایمان کے دائرے میں نہیں تھا، مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب دیکھا کہ کوئی جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے ہو لیا۔
جب وہ اپنے مقام پر پہنچے سارے لوگ تو دور سے زیارت کر رہے تھے، کر کے نکل گئے، لیکن وہ جو حضرت تھے جو آ رہے تھے، مجوسی جو لڑکا تھا وہ پیچھے آ رہا تھا۔ جب حضرت کھڑے ہوئے تو کچھ دوری پہ وہ بھی ادب سے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی چہرہ گما، پردہ ہٹا، امام علی رضا کے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، کیا تھا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ جانتے ہو یہ غلام، یہ فیضان، یہ محبت سے کیا کیا سمجھ میں آ گیا، محبت کرنے سے کیا کیا مل گیا۔ وہ مجوسی لڑکا جو امام علی رضا کی محبت چہرے سے ہو گئی، کلمہ پڑھا، اسلام مل گیا۔ اللہ اللہ، کیا نہیں ملا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گیا، اور پہنچ گئے کہ جو غریب نواز کے بھی پیروں میں، غوث اعظم کے بھی پیروں میں، جنید بغدادی کے بھی پیر، سر سختی کے پیر حضرت سیدنا معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ محبت کی، اسلام سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا۔ محبت سے کہاں پہنچ گئے؟ معروف قرخی بن گئے، جنید بغدادی کے بھی پیر بن گئے، سر سختی کے بھی پیر بن گئے۔ محبت نے سمجھا دیا، سب سمجھا دیا، اور جو سمجھا سمجھ گئے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے معروف قرخی۔ یہ اللہ والے، جنید بغدادی خود محبت میں کہاں پہنچ گئے؟ کھلاڑی تھے نا، بالکل فرسٹ کھلاڑی تھے، مشہور زمانے تھے، ہے نا، سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے سامنے اگر کوئی فائٹ کرنے جاتا ہے تو ہار جاتا ہے۔ ان کو کسی نے ابھی تک ہرایا نہیں، بڑے پہلوان تھے، طاقتور تھے، ہے نا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک ضعیف آ گیا، مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا، کان میں کچھ کہا، ایک بار، دو بار، تین بار، جنید ہار گئے، وہ جیت گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جنید جان بوجھ کے ہارے ہیں، پھر سے فائٹ کی جائے، باکسنگ کی جائے، پھر سے کیا جائے، مطلب پھر کیا گیا 2 سے 3 بار، جنید ہر مرتبہ ہارے ہیں۔ جو انعام ملنے والا تھا اس ضعیف کو، اس آنے والے شخص کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا جنید یہ کیا کیا، تمہارا نام ہے، تم مشہور زمانہ ہو، تمہاری عزت ہے، تم پہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تم پہ واہ واہ کرتے ہیں لوگ، تمہارا اتنی وہ ہے، تمہاری بہادری کا یہ عالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے اچھے اچھے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا ہے، لوگوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں یہ بات ہوتی ہے، اور آپ یہاں پہ آج یہ کیا کر دیا، اپنی عزت پہ پانی پھیر دیا، اپنی شہرت کو مٹی میں ملا دیا۔ کہا نہیں، بس جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، تم مجھے سکھانے مت آؤ، تم مجھے بتانے مت آؤ، جو کرنا تھا میں نے کر دیا، تم تمہارا کام کرو۔ جنید کی واہ واہ کرنی ہے تو کرنا، نہیں کرنا تو مت کرنا۔ جنید نے جو کان میں سنا تھا اس پر عمل کیا ہے، جنید نے محبت میں عمل کیا ہے، محبت میں عمل کیا ہے۔ محبت کہاں لے جاتی ہے، محبت کہاں لے جاتی ہے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کہاں اس نے کان میں کہا تھا، جنید تو یہاں کا کنگ ہے، مگر میں جن کی اولاد ہو وہ بادشاہ جنت ہے۔ میں بھی کنگ کی اولاد ہوں، بادشاہ کی اولاد ہوں، بادشاہ ہوں، سید ہوں، ضرورت ہے تھوڑے پیسوں کی، لہٰذا اسی لیے آ گیا ہوں، ورنہ یہ لڑنا لڑانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو محبت پھیلاتے ہیں، ہے نا، محبت پھیلانا کام ہے، لیکن ضرورت یہاں لے آئی ہے، ضرورت ہے، غالباً بچی کی شادی یا کوئی ضرورت تھی تاکہ میں جیت جاؤں، یعنی تو رقم ملے گی، انعام ملے گا تو اس سے میرا خرچہ نکل جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی، ایسے سیدوں کی، بلکہ آپ لوگ انہیں دھیان رکھا کریں، ایسے ساداتوں کی ہدیہ دیا کریں، ان سے محبت رکھا کریں، تعظیم کیا کریں۔ جنید بغدادی نے جب سنا، آپ نے کہا، جب کہہ دیا کہ ہم سید ہیں اور اس لیے آ گئے ہیں، ورنہ یہ سب کرنا تو ہمارا کام، جنید بغدادی خود سوچ رہے ان کا کام یہ نہیں، مگر جب آئے ہیں تو ضرورت ہے، حلال روزی کمانا۔ بہرحال جنید نے کہا اچھا، ہم کو تو حکم ہے کہ تم سے محبت کی جائے، ہم کو یہ محبت کی جائے، تم عالی رسول ہو۔ انہوں نے دل میں سوچا، تو اندر ہی اندر دماغ نے شیطانی وسوسے آ رہے، جنید تیرا نام ہے۔ عشق نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نام کب تک چلے گا۔ پھر شیطانی وسوسہ آیا، جنید لوگ تو کریں گے، اندر سے آواز ہے یہ عالی رسول ہے، ان سے محبت کی جائے، کبھی ہار بھی لیا جائے
کوئی بات نہیں، ان کا ایمان جیت گیا اندر سے، اور خود کہاں کہ میں ہار گیا۔ آل رسول ہے، آل رسول سے کوئی جیتا جاتا ہے بھائی؟ لڑا جاتا ہے، انہیں ہرایا جاتا ہے؟ ارے جو ہرانے پہ آتا ہے، جیسے کہ علماء نے کہا یقیناً صحیح بات، کہ جو ہرانے پہ آتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، اور جو جتا دیتا ہے وہ جنید بغدادی بن جاتا ہے۔ تو ان کو کون ہرا سکتا ہے؟ کوئی اگر کوئی ہرانا بھی چاہے تو پھر وہ فرعون بن جائے گا، کافر بن جائے گا، نہ جانے کیا کیا بن جائے گا، لیکن جو جتا دے اس کا بھی معاملہ کیا ہے۔ یزید کا تو حشر سب جانتے کہ یزید ہرانا چاہتا تھا، یزید بن گیا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ محبت کہاں لے گئی؟ محبت میں ہار گئے، اور ہار تو گئے لیکن جیت گئے، ہار کر جیت گئے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہار کر جیتنے والوں کو بازیگر کہتے ہیں، اصل میں بازیگر تو وہی تو تھے، بازیگر۔ ایسا جگر چاہیے، ہارنے کے لیے بھی جگر چاہیے کبھی کبھی، ضروری نہیں کہ جیتنے کے لیے ہی جگر چاہیے، جیتنے کے بھی لیے چاہیے اور کبھی کبھی ہارنے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ جنید کا وہاں جو جگر تھا وہ ہارنا بہت مشکل تھا وہاں، کیسے میں لوگ مجھے سب کہتے اور میں کیسے ہار جاؤں، مگر جگر تھا ان کا، دل تھا، ایمان تھا، بول پڑا نہیں جنید، دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا کی محبت کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو انہیں دیکھنا ہے کہ ان کی نسبت کہاں تک ہے، ان کا خون کہاں تک ہے۔ یہ دیکھ کر کے ہار گئے، ہار تو گئے، دنیا میں یہ واقعہ ہونا تھا ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، ادھر سے ادھر جو چار باتیں کی، گپ شپ کی، چلے گئے، کسے نہیں معلوم، بیٹھ گئے جنید، تنہا بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ واہ جنید تو نے بڑا اچھا کام کر لیا، بہت اچھا کام کرا۔ یہ سوچتے سوچتے شیطان تو پیچھے ہی لگا رہتا، جنید تو نے یہ کیا کیا، وہ کیا کہہ کے گیا، وہ کیا کہنے دو کہنا دو، یہ کرتے 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 ان کو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اور بتا دیا گیا جنید تیرے اس عمل سے وہ بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے عمل سے۔ کیا مطلب؟ کسی امتی کے عمل سے حضور بے خبر نہیں ہے، ہر امتی کا عمل حضور جانتے ہیں، ہر امتی کا عمل حضور جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس نے کیوں عمل ایسا کیا، کیا ہے، سب حضور جانتے ہیں۔ جنید بغدادی نے یہ بغداد میں عمل کیا صدیوں کے بعد، مگر مزار رسول میں آرام فرمانے والے آقا، پوری امت کا دھیان رکھنے والے آقا، کرم فرمانے والے آقا نے بھی دیکھا، ملاحظہ کیا، انہیں معلوم تھا کہ میرا ایک امتی کیا کر رہا ہے، ایک امتی کیا کر رہا ہے۔ اس نے جو کیا کیا اولاد کے ساتھ کیا تھا، اپنے والوں کے ساتھ کیا تھا، کرم ہو گیا، نظر کرم ہو گئی۔ محبت سے نظر کرم ہوتی ہے، قربانی سے نظر کرم ہوتی ہے۔ کہاں مقام مل رہا ہے دیکھو، ابھی تک تو کچھ نہ تھے جنید، آنکھ لگنے سے پہلے صرف جنید تھے، لیکن جب آنکھ لگی اور جب پھر آنکھ لگی، دیدار ہوا، بات ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو نہ جانے کیا سے کیا بن گئے۔ پہلے صرف جنید تھے، اب حضرت سید الطائفہ جنید بن گئے۔ پہلے صرف جنید تھے، اب خدا کی اور مصطفیٰ کی خلافت کے حقدار بن گئے۔ پہلے صرف جنید تھے، اب قوم کے امام بن گئے۔ پہلے عام تھے، اب خاص کے بھی خاص بن گئے۔ اس ایک عمل نے، محبت نے، قربانی نے کہاں پہنچا دیا؟ آنکھیں بند ہوئی، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا جنید، جنید تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا ہے۔ قیامت میں ہر نبی کو اپنے ایک امتی اور ولی پر ناز ہوگا، میری امت میں جس ولی پر میں ناز فخر کروں گا وہ جنید ہے۔ کیا مقام مل گیا جنید کو۔ ایوب پگڑی چھاپا باندھا اور کہا جاؤ، آج سے تم فائٹنگ کے اس کے کنگ تھے، آج سے تم ولایت کے تاجدار بنا دیے جاتے ہو، ولیوں کے بادشاہ بنائے جا رہے ہو۔ تمہارے درس سے جب نکلیں گے تو مغربی سلسلہ نکلے گا، چشتیہ سلسلہ آئے گا، قادریہ کے آئے گا، بڑے بڑے سلاسی، بڑے بڑے فیض پانے والے تمہارے درس سے ولیوں کے تاجدار بنا دیا، سید الطائفہ بنا دیا۔ جنید بغدادی کا مقام بہت بلند و بالا ہے،
بہت بنا. حضور نے کہہ دیا قیامت میں فخر کروں گا. اس مقام کیا ہوگا؟ یہ محبت کہاں لے گئی؟ یہ عقیدت ان کی کہاں لے گئی؟ الا المودۃ فی القربہ. آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ تو ہر ایک کے دل میں محبت آ جانا، محبت کی نظر پیش ہو جانا، محبت کا نذرانہ ہو جانا. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کل نام آیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے، نماز عزیزان محترم، ہمیں ان اماموں سے جب محبت ہے تو سیدھی سی بات ہے جو انہوں نے فرمایا ہے، جو ان کا کردار ہے، جو وہ چاہتے ہیں، وہ اس کو محبت کرنے والا وہ عمل کرے گا. محب عمل کرے گا، وہ جو کہے گا اس پہ عمل کرے گا. لہٰذا امام حسین نے بتایا کہ نماز کیا چیز ہے، اہل بیت نے بتایا کہ نماز کیا چیز ہے، صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے نا، پاکیزہ رزق کیا چیز ہے. بہاؤالدین زکریہ ملتانی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے جو کچھ پایا وہ نماز سے پایا ہے. آخر کیا تھا اس نماز؟ وہ راز آ گیا ان کو سمجھ میں. محبت کرتے کرتے وہ مقام آ گیا ہے. تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. حضرات گرامی، یہ جو خانقاہوں میں یہ پیران عظام جو ہے، جو اپنے آنے والے مریدوں سے کبھی جھاڑو لگواتے ہیں، کبھی نیاز تقسیم کراتے ہیں، کبھی جو ہے دور بٹھاتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کرتے، یہ جو پہلے اس مقام پہ پھر دوسرے گھیٹ پھر تیسرے گھیٹ تک جو بزرگان دین جو کرتے تھے، یہ کیا اس کی کم عزتی کے لیے کرتے تھے؟ نہیں، اس کے نفس کو مار کر اس کی محبت کا امتحان ہوتا تھا. دیکھو یہ کہاں تک چلتا ہے. کبھی کبھی بول دیتے تھے، ارے تھوک دیتے تھے، لیکن جاتے نہیں تھے. تبھی تو وہ مقام پاتے تھے، جاتے نہیں تھے. ہاں جو ایسے ویسے تیسے ہوتے، وہ تو اگر جھاڑو کا بھی بولو تو بولا اچھا مجھے جھاڑو کو کہا، اسے تو نہیں کہا، چلے جاتے. وہ اسے کہاں والا پیچھے رہ جاتا ہے. جو ملا تمہیں خوش نصیبی ہے کہ تمہیں یہ موقع ملا. کم سے کم جھاڑو لگانے کا ہی موقع ملا، کم سے کم تھوڑا ہی موقع ملا. ایک یہ چیز، اور دوسری چیز، اگر آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، آپ کا علم، آپ کی جو چیز اللہ نے دی ہے وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے صرف ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ دونوں بڑی بات ہے. حضرت پیر علاء الدین صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت قریب کے بزرگ گزرے ہیں، بڑے باکمال بزرگ ہیں، نقش بندی سلسلے کے صاحب مثنوی شریف سنایا کرتے تھے. پیر علاء الدین صدیقی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ برسوں پہلے جب مکہ و مدینہ شریف گئے تھے آپ، اس وقت وہاں پر جو ہے کتے بھی ہوتے تھے، نظر آتے تھے. ابھی تو نظر نہیں آتے، مگر آپ کہتے ہیں اس دور میں کتے بھی ہوتے تھے. اور لوگوں کا، امتیوں کا یہ معاملہ تھا کہ ان کتوں کو روٹیاں کھلائی جاتی تھی اور وہ کھاتے تھے. جیسا آج کل کبوتر وغیرہ چنے کھلائے جاتے ہیں یہ، اور وہ کھاتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی جس کے چنے کھا لیں. وہ چنے کھالانا اور اس کے جو برکتیں ہیں وہ بھی بزرگوں نے بہت زبردست بتائی ہے کہ مدینے سے نسبت ہے، وہاں کے جانوروں کا معاملہ ہے. کہا جس کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ اٹھا کے اسے دے دیا جائے، اس کی برکت سے اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا. تو ایسی بہت ساری فضیلتیں کیوں نہ ہوں. نسبت جو ہو گئی، محبت جو ہو گئی. مدینے کی زمین کے چنے میں، اس دانے میں برکت ہے جسے ہم کبوتر کو کھلاتے ہیں. عام بندہ امتی ڈال کے جاتا ہے، جب اس میں یہ عالم ہے، اس کی یہ برکت ہے 1400 سال کے بعد بھی، اتنے 500 بعد، تو اس حسین اعظم کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، سادات کا مقام کیا ہوگا، جس میں خون رسول ہے، جو سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ لوگ کھلاتے تھے، اور جو ہے وہ پیارے پیارے بہترین کتے با اخلاق با ادب کھاتے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرا گزر ہوا، دیکھا تو ایک شخص بڑا مایوس، ہاتھ میں روٹیاں لیے، بڑا مایوس ہے، غم زدہ ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو یہاں مایوس کھڑا ہے، یہاں تو ہر درد کی دوا ہے، یہاں تو ہر درد کی دوا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، ہر درد کی دوا ہے، اور تو یہاں رنجیدہ ہے، غم ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤ، آپ جائیے، میرا معاملہ میں جانتا ہوں. کہا نہیں بتا تو صحیح کیا بات. کہا یہی ہے کہ میں یہ روٹیاں لاتا ہوں اور آج بھی لایا ہوں کتوں کو کھلانے کے لیے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب میں کھلاتا ہوں، دیتا ہوں، ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں،
چلے جاتے. ادھر کا کوئی اور کھلاتا ہے تو اس کی روٹیاں کھا لیتا ہے, کوئی اور کھلاتا ہے ادھر تو وہ کھا لیتا ہے. سب کی روٹیاں کھا رہے ہیں, میری روٹیاں نہیں کھاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے پیارے. اگر تمہارا نذرانہ قبول ہو رہا ہے, کوئی چیز قبول ہو رہی ہے, لینے والا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کہاں میں روٹی ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں, کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں کھا رہے, اور ادھر وہ بندہ اگر روٹیاں لے کے نکلتا ہے تو یہ لوگ دوڑ کر کے جاتے ہیں. یہ حضرات سگ یعنی کہ کتے. تو کہا اچھا تیری کہانی کیا ہے؟ کہاں کہانی ہے کہ میں فلاں ملک کا بہت بڑا امیر رئیس ہوں, بڑا مالدار ہوں, اللہ نے بہت دیا ہے, لیکن میں اسی لیے غمزدہ ہوں کہ مال کمانے میں, دولت کمانے میں 19, 20, 21, 24 سب کچھ ہوتا رہا, دھوکے بازی ہوتی رہی, جھوٹ ہوتا رہا, بہت کچھ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں. شاید ہی اسی کی سزا ہے کہ میری روٹیاں یہ نہیں کھا رہے. ہو سکتا ہے, لیکن تو غمزدہ نہ ہو, انشاءاللہ یہ کھائیں گے. کہاں غمزدہ نہ ہو تو اور کیا ہو. اگر کہیں اور یہ بات ہوتی تو میں سوچتا جب مدینے جاؤں گا تو کام ہو جائے گا. کہیں اور ملک میں, اپنے ملک میں اگر کتے جانور میرا جو ہے دسترخوان سے نہیں کھاتے تو میں سوچتا کہ وہاں جاؤں گا تو توبہ ہو جائے گی, توبہ ٹلہ ہو جائے گی, معافی ہو جائے گی, یہ رحمت للعالمین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں مدینے میں ہے, یہاں معافی نہیں تو کہیں معافی نہیں. بات تو صحیح ہے, کہیں اور جگہ تم کرو تو وہاں جا کے معافی ہو جاتی, لیکن وہیں اگر معافی نہیں ہے پھر کہیں بھی معافی نہیں. کہا مجھے رونا یہ آتا ہے کہ بات یہاں نہیں بنی تب کہاں بنے گی, اب کہیں نہیں بن سکتی. میرا تو دنیا آخرت سے برباد ہو گیا, میری دولت کچھ کام کی نہیں, میری ثروت کچھ کام کی نہیں, میرا کچھ کام, میں تو ہائی برباد ہو گیا. کہا بات تو صحیح ہے تیری کہ یہاں نہیں بنی تو کہیں نہیں بنی, یہ رحمت للعالمین ہے. مگر ایک کام کر, جاؤ روٹیاں لے اچھے سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے جا کر بیٹھ جا دور اور خوب رو. دیکھو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں رحمت للعالمین یہ یقیناً ہے, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرات کہ کوئی چیز ان کو اگر پسند نہ آئے تو بات بگڑ جاتی ہے. ایک بزرگ کی نسبت ختم ہو گئی, کیوں؟ وہاں کے پھل کو کھٹا کہہ دیا تھا. نسبت ساری ہے نا. مزار پہ جاؤ, اللہ کے ولی ہو, اللہ کے نبی ہو, صحابہ ہو, اہل بیت ہو, ادب کرو. پتہ نہیں کون سی چیز انہیں پسند نہ آئے, بیڑا غرق ہو گیا. پسند نہ آئے, معاملہ ختم. جیسا کہ کئی لوگ اجمیر مقدس کئی جگہ گنبد کو پیٹ دے کر کے فوٹو پڑواتے ہیں. ارے ہم نے تو دیکھا سنہری جالی کے پاس پیٹ دیکھ کر کے, یہ کیا ہوا؟ فوٹو کھنچوانا جائز نہ جائز تو دور کی بات, یہ دیکھو آقا کو پسند آئے گا کہ نہیں. کہیں تمہارا یہ عمل فوٹو پڑوانا, سیلفی لینا, ویڈیو اتروانا, ویڈیو کالنگ پہ ہنس کے باتیں کرنا, یہ ہنسنا, یہ آواز بلند ہو جانا, کہیں حضور رحمت للعالمین کو پسند نہ آیا تو, کہیں خدا کو پسند نہ آیا تو. جس مزار پہ تم ہو, بغداد میں, اجمیر میں, جہاں کہیں بھی, صاحب مزار کو پسند نہ آیا تو تمہارا تو گیا, آنا جانا سب بیکار, تمہارا حج عمرہ سب بیکار. صاحب مزار ہی جب خوش نہیں ہے, آقا ہی خوش نہیں, کچھ بھی کر لو اب تم, ہے نا, کچھ بھی کر لو. جب وہی خوش نہیں تو خدا خوش نہیں, جب خدا رسول ناراض تو پھر کیا فائدہ کچھ بھی کرنے. لہٰذا ایسی چیزوں سے بچا کرو, ایسی چیزوں سے بچا کرو. یہ سوچ کر کہ کہیں سرکاروں کو پسند نہ آیا تو ہمیں تو ان کی پسند دیکھنی ہے, یہ راضی ہو جائے, کہیں یہ ناراض ہو گئے تو بات ختم ہو جائے گی. یہی ہوا اس بندے کے ساتھ بھی. مدینے میں کتے نہیں کھا رہے, مطلب سرکار دو عالم ناراض ہے, اور سرکار ناراض ہے تو پھر اب کوئی اس کی جگہ ہی نہیں, بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اس کے تو ایمان کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں, پتہ نہیں کب بے ایمان ہو جائے. ہو بھی گیا وہ اللہ و رسول عالم. لیکن دیکھیے گا جب انہیں ایک اللہ کے ولی مل گئے, صحیح حضرت مل گئے, انہوں نے کہا بیٹا اس بھائی رونے کی ضرورت ہے, یقیناً رونے کی ضرورت ہے, مگر تو یہاں کھڑا ہو کے مت رو, جاؤ سرکار کے گنبد کے سامنے دور بیٹھ جاؤ اور روٹیاں رکھو اور خوب رو رو کے معافی مانگو, خوب التجا کرو, خوب یہاں تک گریہ وزاری دل سے, دماغ سے, سوچ سے, وچار سے, ہر عجب سے دھیان دے کر کے کہ تیرے دل کو اطمینان جب ہو جائے کہ میری عرضی, میرا یہ رونا قبول ہو گیا, قبول ہو گیا, تب پھر وہاں سے تو اٹھنا اور آ کر کے کھلانا. ٹھیک ہے, وہ گئے سرکار کے پاس, وہاں
حضور کے گنبد کے سامنے بیٹھے رو رو کے عرض کر رہے ہیں سرکار غلطی ہوئی، بے شمار گناہ کیے، آپ سے نہیں بنے گا تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ ایک ادنا سا امتی گناہ گار جا کر اپنے انداز میں وہ کہتا رہا، سلام پڑھتا رہا اور خوب دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس کو جب احساس ہوا کہ لگتا ہے میری یہ قبول ہو گئی ہے، سرکار راضی ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار راضی ہو گئے ہیں، ہو گیا کام، لہٰذا وہ اٹھا ادب سے اور ادب سے باہر آیا۔ ابھی اس کا باہر آنا تھا، ابھی اس نے اپنے تھیلے سے روٹیاں بھی نہیں نکالی، کتوں کی طرف کیا بھی نہیں کہ جیسا ہی باہر آیا تھیلی کو دیکھتے ہی وہ کتے دوڑ پڑے، روٹیاں نکالی تو ہاتھوں سے لپک کر لینے لگے۔ ضروری نہیں کہ کوئی لے رہا ہے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا حصہ کہیں جا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ادب کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ناراض ہو گئے تو پھر کچھ کام کا نہیں، اور وہ راضی ہو گئے تو پھر کیا سب کچھ کام کا ہی کام کا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، یقیناً محفل کرنا یہ ہمارا محبت کا نذرانہ ہے، لیکن نماز پڑھنا، روزے رکھنا، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا، حرام کاری سے بچنا، یہ خود امام حسن اور حسین کا مشن ہے، مقصد ہے، یہ خود اہل بیت کا طریقہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والی بھی اس نقش قدم پر چلے، یہ ان کی خود کی چاہت ہے، ہم تو انہیں چاہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی جو چاہت ہے اگر وہ ہو جائے تو کیا کہنا، وہ جو چاہتے ہیں، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو چاہتے ہیں وہ تو بن جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، مگر وہ جو چاہتے ہیں وہ تو بن جا، پہلے تو وہ جو چاہتے ہیں وہ تو بن جا، پھر کیا ہوگا، جو تو چاہے گا وہ بھی ہوتا رہے گا، پہلے تو ان کی مان، پھر وہ تمہاری مانتے رہیں گے، یعنی سنتے رہیں گے، یہ تو ویسے بھی سنتے ہی ہیں، مگر اگر ہم صلاۃ کی پابندی کریں، حرام کاری سے بچے، گناہوں سے بچے، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کا ایک اپنے چاہنے والوں کو پیغام تھا، اور اس پیغام پہ جب اللہ کے ولی چلے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، محبت میں، عبادت میں، اطاعت میں کہاں سے کہاں چلے، عام بندے تھے جسے کوئی جانتا نہ تھا، لیکن دیکھو ایک واقعہ آخری عرض کر دوں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن، اس سے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنے قریب ہوتے حضور کے، ابھی قریب ہی کے، جیسے کہ یہ بزرگ کا واقعہ بتایا، بہت قریب کے بزرگ تھے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک بزرگ تھے، کچھ سالوں پہلے غالب حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمۃ اللہ، اب ان کے مرید کی لڑکی کی شادی ہوئی، 9 عمری میں شادی ہو گئی، آخری واقعہ دیکھیے گا اور پھر سوچئے گا، اگر جا کے بھی پوری تقریر سنیے گا، سمجھیے گا، غور کیجیے گا، اس پہ بہت سی چیزیں لینے والی ہوتی ہے نا، بات اتنی ہوتی ہے، اس میں سے آپ لیتے رہو، دیتے رہو، سوچتے رہو۔ بہرحال تو ان کی بچی کی شادی ہو گئی، شادی کے پہلے تو باپ ساتھ میں آیا تھا، سلام دعا کر کے نکل پیر و مرشد کی بارگاہ سے، حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمۃ رضوان۔ شادی کے بعد باپ نے کہا بچی جا پیر و مرشد سے سلام دعا کر کے آ جاؤ، شادی ہو گئی ہے، خیر و عافیت سے ہو گئی ہے، لہٰذا یہ بات بھی انہیں بتا دو کہ آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل سے کام اچھے سے ہو گیا۔ بچی تھی، نادان تھی، اتنا نہیں جانتی تھی کچھ، بچی آئی، سلام کیا، وعلیکم السلام، کہا بیٹا شادی ہو گئی؟ کہا ہاں شادی ہو گئی۔ بچی نادان تھی نا ابھی، کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا میری بھی شادی ہو گئی۔ کہا خیریت سے ہوئی؟ پیر صاحب نے پوچھا، اللہ کے ولی دے، تو کہا ہاں خیریت سے ہو گئی۔ کہا آپ کی شادی خیریت سے ہو گئی؟ ہاں میری بھی شادی خیریت سے ہو گئی۔ کہا اچھا کبھی آپ کے دولہا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی دولہا صحیح ہے، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں؟ کہا ہاں بہت اچھا ہے، خیریت سے، خوبصورت ہے۔ کہا آپ کی دولہا کیسے ہے، خیریت سے ہے، خوبصورت ہے؟ کہا ہاں 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 اچھے ہے، خوبصورت ہے۔ تو کہا بیٹا ایسا کرنا، کبھی ان کو ساتھ میں لے کے آنا، دولہے کو، اپنے ہسبینڈ کو، شوہر کو ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا آپ دیکھنا چاہتے؟ کہا ہاں ہاں کبھی لے کے آؤ، وہ بھی دیکھ لیں گے، بلا۔ تو کہا پھر آپ کی دولہا سے بھی ہمیں ملوائیے۔ بچی کہنے لگی کہ پھر آپ کی دولہا سے بھی کبھی ہمیں ملوائیے، میں میرے شوہر کو لاتی تو آپ بھی اپنے یار کو، شوہر کو۔ اتنا کہنا تھا، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ والے تو وہی نسبتیں ہوتی ہیں ان کی، تو
اہل کھانا جانتے ہیں، اہل گادی، اہل نظر لوگ جانتے ہیں، نسبت والے جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وسط کی، کہا اچھا تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے، میرے دلہا میرے یار کو دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا تو پھر گدڑی تھی، یہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں۔ ایسا کیا سامنے مدینے کے تاجدار کا گنبد نظر آ گیا۔ کہا صرف مزار سے نہیں، اب چل تو کہتی ہے تو یار سے بھی مل لے، یار کر لے، پیار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ اللہ ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں سلائے اور ان کی محبت میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب